جس جگہ تے اللہ دے نبی دی اہلیہ اور اللہ کے نبی کی ماں اس کے قدم لگے تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جس پہاڑی پہ ابراہیم کی اہلیہ کے قدم لگے، اسماعیل کی والدہ کے قدم لگے، وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو اس کی عظمت کے کیا کہنے، جن کو صرف یہ نہیں کہا کہ یہ صرف میری بیٹی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر پہاڑی پہ نبی کی ماں کے قدم لگے تو وہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہیں، تو جو میرے نبی کے جسم کے حصے سے بنے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے عورت کے لحاظ سے یہ بیٹی کس کی ہے، دوسرے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے یہ عورت بیوی کس کی ہے، اور تیسرے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت ماں کس کی ہے۔ اب دیکھیں، کائنات کے سب سے زیادہ عظمت اور شان والے نبیوں کے سردار صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہی ہے، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی ہے۔ یہی مقام دیکھے حسن و حسین کا، دیکھ لیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ میرے نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، سیدہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے حسن و حسین کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اور جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے صرف سیدہ کو تکلیف نہیں دی، اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اب دیکھیں نا، کئی ہی مرتبہ یہ مقام ایسا آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہے، نماز میں مسجد کے اندر ایسا بچہ جو ناسمجھ ہے منع کیا گیا، فرمایا بچوں سے بچاؤ مسجد کو۔ اور دوسری بات ہے پاگلوں سے بچاؤ جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ سارے لوگ ہی سجدے گئے نے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، امام سجدے جو نے ویسے ہی اللہ اکبر کہتا، بندے سارے کھڑے ہو گئے۔ نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، نماز کو پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ۔ لیکن آپ نے کئی مرتبہ حدیث پاک پڑھے، سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، سیدہ زہرا بطول کے بیٹے نبی پاک کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ سرکار نماز پڑھتے تھے اور حضور سرور کونین کے دونوں قدموں کے درمیان سے امام پاک گزر کے چلے جاتے تھے۔ اب دیکھیں، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لو جی تسی آپ ہی جانتے ہو کہ بچیاں نو مسیطے نہیں ہونا چاہیے تھا، اے شرارتہ کر دینے تے اے تے امام دے اتے چڑھ جاندے نے۔ اب دیکھیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان کو پتا تھا ہمارے بچے اور ہیں، فاطمہ پاک کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں، سیدہ کے بیٹے اور ہیں، اور یہ تو وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدہ پاک کے گھر میں امام حسن کے رونے کی آواز آتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے ہیں۔ میری تیری نماز نہیں ہے، نبیوں کے سردار کی نماز ہے، نماز چھوٹی کر دی۔ فرمایا فاطمہ کیا وجہ ہے؟ حضور یہ شہزادے رو رہے ہیں۔ فرمایا ان کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں نہیں روئے، اگر سیدہ کے گھر میں ان کے شہزادے روئے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جن کے بچوں کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی بیٹی کا مقام کیا ہوگا؟ اگر ہم مولا علی مشکل کشا تاجدار حلتا آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی
اپنے عروج پہ تب ملتی ہے جب آپ کے نکاح پاک میں سیدہ زہرا بطول تشریف لائی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 نکاح ایک مرد کر سکتا ہے، لیکن جب تک سیدہ طیبہ کائنات مولا علی کے نکاح میں رہی، مولا علی کو اجازت نہیں تھی کہ دوسری شادی کا سوچے بھی۔ حالانکہ مولا علی کو بڑے بڑے رشتے آئے، ابو جہل کی بیٹی تک کا رشتہ آیا، اور یہ بات پہنچی ہے سرکار کے دل اقدس پہ، یہ بات ناگوار گزری ہے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا دشمن رسول کی بیٹی بھی ایک جگہ پہ رہے اور اللہ کے رسول کی بیٹی بھی ایک جگہ پہ رہے۔ اور پوری زندگی جب تک زہرا بطول آپ مولا علی کے نکاح میں رہی ہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور یہ عظمت ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور آپ جنت کے کلی ہیں۔ جس طرح 1 مہینے کے بعد عورتوں کو عوارض زنانہ پیش آتے ہیں، بی بی پاک بطول اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پاکی پیدا فرمایا تھا۔ اور اب دیکھیں کہ عورت کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت مخصوص دنوں تک نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتی، جو ہے قرآن وہ پڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب وہ ان دنوں میں وہ یہ معاملات نہیں کر سکتی۔ نماز کی چھٹی ہے، روزہ کسی جب پاک ہو جائے گی پھر رکھے گی۔ لیکن اگر زہرا بطول کو ہم دیکھتے ہیں، ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، اگلے ہی لمحے سیدہ نے اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوا ہے۔ کیوں؟ بیٹی دیکھیں تو نبیوں کے سردار کی، اگر بیوی دیکھیں تو ولیوں کے سردار کی، اگر ماں دیکھے تو یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ عظمت ہے حضرت زہرا بطول، اور پھر اتنی پرہیزگاری اختیار کی ہے کہ کائنات میں ایسی پرہیزگاری اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود مولا علی کی خدمت بھی پوری، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی پوری، گھر کے کام کاج بھی پورے۔ یہ نہیں کہا جی میں تو اب نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، میں تو گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اگر دیکھیں کہ حوران بہشت وہ بھی اس بات کی متمنی ہے کہ مالکہ اجازت دیں سیدہ دے ویڑے وچ جھاڑو دے آئیے، لیکن خود سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہیں، حسن و حسین کے کپڑے بھی معاملات کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے چکی بھی پیس رہی ہیں، مولا علی کی خدمت بھی پوری ہے۔ اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری بھی پوری۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ہمیں یہ بات بتائیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حضور کس سے محبت کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ فرمانے لگی عورتوں میں حضور سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ زہرا سے فرماتے تھے۔ کہا حضور مردوں میں حضور کس سے پیار کرتے تھے؟ فرمایا مردوں میں حضور پیار کرتے تھے مولا علی سے کیا کرتے۔ اب دیکھیں سیدہ فاطمہ کے نکاح کا وقت آیا، بڑے بڑے رشتے آئے، حضور کی خاموشی ہے، اور پھر خود ہی سارے مجمع میں اعلان کیا، فرمایا میں نے اپنے رب کے حکم سے سیدہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کف اور غیر کف کی بات ہوتی ہے، اور مولا علی بچپن سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ اور جس وقت ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، رات کو بی بی خدیجہ الکبریٰ، رسول اکرم اور مولا علی کھڑے ہو کے اپنے رب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی مولا علی کا بچپنا تھا۔ آپ فرماتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری، آپ کی عظمت اور شان کی کیا کہنے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار اور ان کا حضور سے پیار
اور حضور کسی سفر میں تشریف لے کے جاتے تو آخر میں سیدہ فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب حضور باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آ کے ملتے۔ یہ پیار تھا اور یہ محبت تھی۔ اور جب نبی پاک سیدہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا کرتی تھی، اور جب سیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوتی تو نبی پاک کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اور حضور اپنی بیٹی کا ماتھا چوما کرتے تھے۔ اور یہ وہ ماحول تھا کہ جس وقت بیٹی کا باپ ہونے پہ لوگ آج سمجھتے تھے، اس وقت رسول اکرم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ بعد کا لوگوں کو مکالمہ دینا شروع کرتے ہیں، اے نہیں جی نبی کی تو ایک ہی بیٹی ہے، اگر باقی ہوتی تو حضور یہ باتیں بڑی لوگ زبان زر عام ہے۔ اصل میں 3 بیٹے ہوں یا 4 ہوں، کسی ایک کی طرف اگر بندے کا دل زیادہ جھک جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقیوں کی شان میں کمی آ گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ پڑھیں، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا مختصر سا حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بڑے مجمع میں یہ اعلان فرما رہے تھے، دیکھا کہ حضور سرور کونین کے شہزادے حضرت فاطمہ بطول آپ کے بیٹے تشریف لائے، اور اسی طرح آپ کے دیگر نواسیاں بھی، حضرت امامہ یہ حضور کی نواسی ہیں، نماز کے دوران ہی حضور ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ امام حسن حسین تشریف لا رہے ہیں، سرکار نے دیکھا اٹھے ہیں، مسجد نبوی کا شین ہموار نہیں ہے، گر پڑے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر گر پڑے ہیں۔ سرکار نے خطبہ چھوڑا اور ان کو اٹھایا، فلم اصبر، صبر ہی نہیں ہوا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا یہ وہ میرے بیٹے ہیں جنہوں نے میرے گرتے دین کو سنبھالنا ہے، آج میں خود ان کو سہارا دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اب لائے ہیں، لوگ بھی حیران ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کو حضور نے خطبہ فرمایا، یہ تقریباً دیگر کا وقت تھا، فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ اما و اما خالا و خالہ ابا و اما۔ پنجابی جدا ترجمہ بنتا تمہانوں میں دساں نہ ہے کون نے۔ اگر حضور نہ بھی بتائیں، اگر حضور ویسے کہ سامنے بٹھایا تو ہر ایک نو پتا مولا علی دے پتر نے، بی بی صحابہ دے بیٹے نے، اور حضور خود یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس، تمہانوں میں دساں نہ ہے دوویں اپنے ماں اور اپنے باپ دے لحاظ نال وکری شان والے نے۔ یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس اما و اما، تمہانوں دساں نہ جڑے اپنے چاچے تے پھوپھی دے اعتبار نالوں وکری شان والے نے۔ یا ایھا الناس الا اخبرکم خیر الناس ابا و اما، کیا تمہیں بتاؤں نا ماں اور باپ کے لحاظ سے منفرد شان والے کون ہیں؟ 4 استفہامیہ جملے حضور نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس، خود ہی فرمایا الحسن والحسین، خود ہی بیان فرمایا، فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف بڑے مجمع میں بیان فرمایا، فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدتہما خدیجہ بنت خویلد، فرمایا ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے، فرمایا جدتہما ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، امہما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کی ماں فاطمہ بنت محمد ہے، فرمایا ابوہما، تمہیں بتاؤں نا ان کا باپ کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب، ان کے باپ مولا علی شیر خدا ہے۔ عمہما،
जाफर इब्न अबी तालिब, अम्मतहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब। फरमाया तुम्हें बताऊं ना इनका चाचा कौन है? फरमाया इनका चाचा जाफर तैयार है। फरमाया तुम्हें बताऊं ना कि इनकी फुफ्फी कौन है? फरमाया इनकी फुफ्फी उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब, इनकी फुफ्फी उम्मे हानी है। फरमाया खालहुमा, इनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत कासिम इनके मामू हैं। खालातुहुमा रुकैया व ज़ैनब व उम्मे कुलसूम, तुम्हें बताऊं ना इनकी मासियां कौन है? फरमाया इनकी मासी हैं खालातुहुमा, फरमाया इनकी खाला रुकैया, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम, ये फातिमा की बहनें हैं और हसन हुसैन की मासियां लगती हैं। ये हजूर ने बड़े मजमे में फरमाया अगर इनकी कोई खाला ही ना होती, हजूर कहते कि भाई इनकी कोई खाला नहीं है, चाचे हैं, फुफ्फी हैं, इनके ये सारे हैं खाला। हजूर ने खालातुहुमा, एक वाहद का भी सीगा नहीं कहा कि बस इन्हों की एक ही खाला है। खालातुहुमा रुकैया ज़ैनब व उम्मे कुलसूम। और फिर हजूर ने आगे और भी बात बढ़ा दी है। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबाहुमा फिल जन्ना, खालहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, हुमा फिल जन्ना व मन हब्बहुमा फिल जन्ना। इस अल्फाज का तर्जमा क्या है? हजूर फरमाने लगे, फरमाया इनका नाना भी जन्नती, फरमाया इनकी नानी भी जन्नती, इनकी माँ भी जन्नती, फरमाया इनका बाप भी जन्नती, फरमाया इनके मामू भी जन्नती, इनकी मासियाँ भी जन्नती, इनका चाचा भी जन्नती, इनकी भी फुफ्फी भी जन्नती, हुमा फिल जन्ना, और ये दोनों भी जन्नती हैं। वह मन हब्बुहुमा फिल जन्ना, फरमाया जो इनसे प्यार करे वो भी जन्नती है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बड़े मजमे में अपनी शहजादी ज़हरा बतूल, आपके बेटों की शान सहाबा के बड़े मजमे में बयान फरमा दी है। अब देखें, अब इसमें एक और भी पहलू है कि उस वक़्त उम्र बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो चल ही नहीं सकते। हसन हुसैन आते हैं, गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन हुजूर बचपन में सैयदा के बेटों को सरदारी अता फरमा रहे हैं। और सिर्फ सरदारी उनको नहीं दी, फरमाया जड़ा इन्हां नाल प्यार करे, आले रसूल की मोहब्बत ही ऐसी है कि सिर्फ प्यार करने पे अल्लाह ताला जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा देता है। सिर्फ प्यार करने पे, प्यार करने पे। और इसी वजह से रखा, फरमाया अल्लाह ताला ने सैयदा ज़हरा बतूल आपकी औलाद पे अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है कुदरतुल्लाह शहाब, ये जो अहबाब मुताला रखते हैं वो इस बात को जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर भी रहा, बड़े बड़े ओहदों पे रखा है, हुकूमतों का उल्टना पलटना इसके बड़े मामला थे। और फिर ये जंग का अफसर, क्या बात, वो अपने लिखता है शहाबनामे में, इसने ये बात लिखी है, क्या लगा कि मैं एक पिंड च टुर गया, पिंड की मसीत एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं। ये बड़ी पते की बात है। क्या लगा मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं बड़िया बड़िया लंबियां, क्योंकि कई बंद इलम का हैदा होंगे ना, वो कहते असी बड़े पढ़े लिखे थे मौलवी थे, बस एवं छड्डू ने। और वो पिंड का माहौल था। क्या लगा काफ़ी मौलवी साहब ने बातें की, मैं कहना मैं हंसी जावा दिल कहना वो मौलवी साहब लंबिया लंबिया छड़ रहे हैं उसके ज़हन के मुताबिक। कुदरतुल्लाह शाह कहता बड़ी उसने बातें की हैं, मैं क्या चल टाइम पास हो रहा है तो चलो करिए, तो मौलवी साहब जान छड़ देने ने, नमाज नमूज पढ़िए तो फिर असी चलिए। है पिंड की गल है। वो क्या लगा कुदरतुल्लाह शाह बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कहने लगा कि फिर उन्हें एक गल की थी तो मेरा दिल हिल गया। उन्हें कहा जी जिन्हें भी सरकार की बारगाह को अर्जी पेश करनी होंगी ना, बड़ा कोई जरूरी काम होंदा, हजूर दे सहाबा अहले बैत बीबी आप दियां अहलिया मोहतरमा अज़वाज मुतहरात, ते वो अपनी अर्जी
सैयदा दी बारगाह च पेश कर दियां, सैयदा पाक दी बारगाह च पेश कर दियां। ते सरकार सैयदा फातिमा दी गल पाक नहीं सी मोड़ दे। कई ऐसे वाक़यात हदीस में है कि उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, सैयदा पाक को कहते हैं, तो जो सैयदा ने कह छड़ना तो सरकार उन्होंने गल मोड़ दे नहीं। कुदरतुल्लाह शाह बात है, मौलवी साहब ने गल की, उन्हें कहा जी जनाब जड़ा बंदा चाहता कि मेरी अर्जी हजूर तक पहुँच जाए तो मेरा काम बन जाए ना, तो वह सैयदा पाक की बारगाह च अर्ज करे तो गल बन जाती है। तो उन्हें आखिर ते एक जुमला बोलिया, कह लगा ये काम अज भी हुंदा है, ये काम कहना मौलवी साहब ने गल कही कि यह सिर्फ उदों की गल नहीं कि सैयदा पाक की बारगाह च अर्ज किया तो काम मुक गया। उन्हें सारी गल सुना के ना कह लगा यह जी अर्जी है ना ये अज भी हुंदी है, तो अज भी काम उंज ही हो जाता है। कह लगा बंदे सारे टुर गए, तो मैं बह गया उत्थे मस्जिद कोने ते लग के, तो फिर मैं रोई जावां तो मेरा अंदर हिल गया। मैं क्या जे अज भी मेरा काम हो सकता है तो नबी पाक की बारगाह च मैं गुनाहगार बंदा, मैं कुदरतुल्लाह शाह खुद मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हाँ, तो फिर चल हाँ अज सैयदा पाक की बारगाह जी हथ जोड़ लीए। क्या लगा मैं बैठ के ना उत्थे, उसका शाहनामा है, उसका सफ़ा नंबर है 795। कह लगा जी मैं गिड़ गिरा के दुआ की तो मैं क्या या अल्लाह मेरी जड़ी है गल लेना सैयदा पाक की रूह तक पहुँचे। मैं गुनाहगार हाँ, एक सियाकार बंदा, तो मेरी जड़ी अर्जी है ना ये सैयदा पाक तक पहुँच जाए तो मेरा दिल करता है तो तेरे रसूल की बेटी है तो सरकार नूं प्यारी भी बड़ी है तो तेरी बारगाह च उन्हां दा मकाम भी बड़ा है, तो मालिका मेरी जड़ी अर्जी है ना मैं सैयदा की बारगाह च पेश कर छड़ी। कहना मैं बड़ा रोया, तो जो बंदा कला होवे तो दिल की सट वजे ना तो फिर बंदे दे बड़े अथरू निकलते हैं। कहना मैं क्या सैयदा मैं माड़ा बंदा, तुहाडी ज़ात उच्ची है, मलका फिरदौसे बरी, क़यामत वाले दिन जनाब तुहाड़ियां सिफारिशां दे काम होने ने, तो मेरी अर्जी भी जड़ी है ना सरकार की बारगाह च पहुँचाओ, पेश कर दो, मैं गुनाहगार हाँ। कुदरतुल्लाह शाह मानना कि मेरी कफीयत ठीक हुई, मैं बाहर निकल गया अपने कम्मा कारां च लग गया। तो मेरी एक भरजाई वो यूरोप च जर्मन के अंदर मुसलमान हो चुकी सी, तो मुसलमान होने तो बाद दरूद नमाज की बड़ी पाबंद है। उन्हें मैनू खत है तो मैं कहना मैं इस गल भुल चुकिया जी मौलवी साहब ने सुन के, तो मैं उत्थे गिरो आजारी की, मैं सैयदा मैं भी तेरा नौकर हाँ तो मेरी अर्जी भी सरकार की बारगाह च पहुँच जाए। कह लगा जर्मन चो मेरी भरजाई ने ना खत लिखा, तो वो खत मेरे तक पहुँचा तो उन्हें लिखा कहने दी अदर नाइट आई हैड द गॉड फादर, मफहूम मेरा बनता है कि कहने कि एक रात मैनू ख्वाब आई है, वो खुशकिस्मती नाल ख्वाब के अंदर मैनू सरकार का दीदार हो गया है। यह कुदरतुल्लाह शाह की जड़ी है ना भरजाई जड़ी पहले गैर मुस्लिम जर्मन चो खत लिखा है, उन्हें कहा जी मैनू सरकार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होया है, उन्होंने मेरे नाल मुहब्बत बड़ी की है, तो फरमाया कुदरतुल्लाह शाह नूं जाके दस दे तेरी अर्जी भी मैनू पहुँच गई है तो असीं कबूल भी कर ली है, तेरी अर्जी भी पहुँच गई है। जड़ी तू मेरी बेटी नूं वसीला बनाया ना कि मेरी बेटी कि तू मौलवी की गल सुन के पल्ले बन ली, अगर जो तू लोगों दी गल्लां नहीं मानदा, खुद लिखदा कहना मैं बड़े बड़े पीर वेखे ने तो मैं किसी को नहीं मन्निया, बड़े बड़े 2 नंबर पीर जनाब वाला बकरे लैन वाले सारे लाद लिखे ने, कहना मैं कभी किसी की गल नहीं पल्ले बन्नी, लेकिन उहदे नाल ही गल मौलवी की मेरी असर कर गई। आख्या जे मैं भी गल मनावा सरकार तक पहुँचावा तो सैयदा ज़हरा का वसीला पेश हो सकता है। उन्हें कहा मैं भुल भी गया, उन्हें मेरी भरजाई ने कहा मैनू ख्वाब च सरकार का दीदार होया
تو انہوں نے مینوں گل دسی ہے کہ تیری جڑی عرضی ہے نا قدرت اللہ شہاب دی، وہ سیدہ تک پہنچ کے تے میری بارگاہ چ آ بھی گئی ہے تے اسی منظور کر بھی لئیے۔ یہ مقام ہے حضرت سیدہ کائنات زہرا بطول بی بی فاطمہ زہرا کا۔ اگر ہم پردے کے لحاظ سے دیکھیں، کائنات کی عورتوں کی سردار قیامت والے دن بھی جب پلسرات سے جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، اپنی نظروں کو جگا لو، مصطفیٰ کی بیٹی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ پردے کا اتنا اہتمام ہے، اور جن کے اپنے پردے کا اہتمام اتنا ہے تو پھر ان کی آل اولاد کے پردے کا اہتمام کیا ہوگا۔ اور پھر دیکھیں پوری زندگی تقویٰ طہارت، اور جب آپ کا آخری وقت آئے، یہ بھی لوگوں نے بڑے قصے گھڑے ہوئے ہیں، کہانیاں نا، کئیاں دا مذہبی کہانیاں ہوندے، کسے کہانیاں سناؤ تو لوگوں کو ہاں ہاں واہ واہ کراؤ تو گل مک گئی ہے۔ آخری وقت ہے زہرا بطول پاک کا، مولا علی سے معافی مانگ رہی ہیں، کہا آپ کے گھر میں اتنا عرصہ رہی ہوں، آپ کی بیوی تھی، اگر آپ کی خدمت میں کمی آئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آج خلاف توقع کام ہو رہے ہیں، آٹا بھی جناب ٹائم نے گون لیا ہے تو سارے کام آپ ہی ہو گئے نے، حسن و حسین سے بھی پیار کیا ہے، اور چہرے کے اثرات بڑھانے کے معاملہ آج کچھ اور ہے۔ پھر مولا علی کو وصیتیں کی ہیں، کہا میں نے اپنے بیٹوں کو نہلا دیا ہے، کپڑے پہنا دیے ہیں، سارا کچھ کیا، لیکن اتنا خیال رکھنا میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح، کسی عام بندے کی ماں دنیا سے جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تو وہ ہے کہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، ابھی نبی پاک کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ پاک تشریف لے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے سیدہ پاک کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی، پھر کچھ دیر بعد آپ نے یہ بات فرمائی تو آپ ہنس پڑی، وقت گزر گیا تو میں نے سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ پاک اگر آپ محسوس نہ کریں تو مجھے یہ بتائیں، یہ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے آپ سے کیا سرگوشی فرمائی تھی، آپ کو میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ اماں جی راز ہے تو اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سرکار نے سرگوشی فرمائی، فرمایا بیٹا ہر سال جبریل 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتا ہے، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے میری تیری جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ کہتے میں رو پڑی، فلما اصبر، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں رو پڑی۔ پھر حضور نے یہ بات کہی، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، تو جلدی ہی تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ فرمایا اس بات پہ میں مسکرا پڑی۔ اب دیکھیں سیدہ نے کام کاج کیے ہیں، سارے کام کیے ہیں، اپنے بچوں کو کپڑے بھی پہنائے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور مولا علی سے معافی بھی مانگ رہی ہیں، کہا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑے لاڈوں سے پالے ہیں، یہ روتے تھے تو ان کے نانا روتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، بڑے نازوں سے پالا ہے، حسن پاک کو پیار کیا ہے، امام حسین پاک کو پیار کیا ہے، بڑے عجیب ماحول ہے گھر کا۔ مولا علی کی آنکھوں اشک بار، حضرت سیدہ کائنات کی بیٹیاں پریشان، حسن و حسین کے چہرے غمگین، صبح صبح اپنے باپ کے در دولت پہ حاضری دی ہے، اور یہ ساری باتیں کہی ہیں تو حضرت اسماء بنت امیش